دوسری بات یہ کہ استاد صاحب افغانستان کی جو جنگ چل رہی ہے، ہماری پاک فوج کی یا ISI کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جیسے جب ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو انہوں نے وہاں گروپ بندی کو روکا اور ملا عمر کے خلاف جو لوگ خروج کر رہے تھے ان کو قلعہ کما کیا، ان کو صفایا کیا. تو اب کیا یہی ISI کی پالیسی نہیں بن سکتی کہ وہ وہاں پر نئے دھڑے بنائے جیسے کہ داعش کا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. پھر آپ نئی بات شروع کر دیں کہ میں بھول جاؤں گا. یہ بہت اچھا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. ان کی پالیسی کیا ہے یہ تو وہ جانے، لیکن ہم نے جو ان کو مشورہ دیا ہے، ہم نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں جنگ کو حرام سمجھتے ہیں، افغانستان میں بھی جنگ کو اسی طریقے سے حرام سمجھتے ہیں. ہم اس کی بالکل حمایت نہیں کر سکتے کہ وہاں لوگوں کو کھڑا کر کے وہاں جنگ برپا کی جائے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ افغانستان میں اور پاکستان میں تو جنگ ہو رہی ہے، اگر یہ دونوں ملک اس قسم کی جنگ سے دوچار ہوں گے تو افغانستان کا بھی بہت نقصان ہوگا، پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوگا. فائدہ جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کو ہوگا. جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مدارس کے دشمن ہیں. تو اس لیے ہماری تو کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے 50 سال کے بعد افغانستان میں امن کا موقع ملا ہے، لیکن جس طریقے سے اس موقع کو برباد کیا جا رہا ہے، اور اس میں جتنی میری معلومات ہیں، کیونکہ مجھے جو پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے ہیں، اس ادارے کے سربراہ نے 2 الگ الگ سربراہوں نے، جس میں جنرل باجوہ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان دونوں نے مجھے پورے اختیار کے ساتھ بھیجا. اور یہاں کی حکومت، یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کے کاروباری حلقے، کوئی نہیں چاہتا کہ افغانستان میں جنگ ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں جنگ ہو. ایک بھرپور ان کی کوشش ہے، اور بڑی حیرت ہے کہ جن کے لیے کام ہو رہا ہے وہ اس سے نابلد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی درست نہیں ہے. اور یہ جو 50-60 لاکھ افغان مہاجرین کو اتنی مشکلات ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، عورتوں بچوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے ہیں. خدا نخواستہ وہاں جنگ ہوگی، اس جنگ میں وہ کہاں جائیں گے؟ کیا افغان اگر وہاں بے گھر ہوتے ہیں، ایران جگہ دے گا ان کو؟ ازبکستان جگہ دے گا؟ ترکمانستان جگہ دے گا؟ تاجکستان جگہ دے گا ان کو؟ چائنا جگہ دے گا؟ آئیں گے پاکستان ہی. تو اگر پاکستان وہاں جنگ برپا کر کے، خدا نخواستہ وہاں جنگ برپا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پورا سیلاب پھر پاکستان کے پاس آئے گا، اور پاکستان ان کو روکے گا. پہلے کی طرح نہیں ہوگا. اور اس میں کتنے لوگ بیچارے، عورتیں بچے اس میں شہید ہوں گے، مارے جائیں گے. اس لیے بہت بڑی بیوقوفی اور بے عقلی کی بات ہوگی اس خطے میں جو بھی جنگ کی بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور ابھی تک جو میری معلومات ہیں، جتنی بھی شمالی اتحاد کے لوگ تھے، کئی ملک تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے. پاکستان نے ابھی تک اس کی حمایت نہیں کی، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ پاکستان حمایت نہیں کرے گا اور نہ کرنی چاہیے. تو اسی پر رہنا چاہیے. اور وہاں افغانستان میں جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 40 لوگ ہیں ان کی کابینہ میں. ان 40 لوگوں میں 32 لوگ وہ ہیں جو اندر سے پاکستان کے ساتھ ہیں، جو ان پالیسیوں سے ناراض ہیں. ان کو اچھے طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہ آگے ان کی جو قیادت ہے ان کو سمجھائیں. اور پاکستان سے اگر پالیسی تبدیل ہو جائے پاکستان کی، جو میری رائے ہے کہ آپ شیخ ہبت اللہ سے کہیں کہ آپ ہمارے قاتل ہیں، آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، ہم اتنے بھولے نہیں ہیں. PLA اور TTP ہماری دشمن نہیں ہے، آپ ہمارے دشمن ہیں. اور اگر آپ باز نہیں آئے گے تو اس کا رد عمل آپ پر ہوگا، TTP پر نہیں ہوگا، نہ BLA پہ ہوگا. آپ دیکھیں اس دن سے یہ جنگ بند ہونا شروع ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے طالبان کا مزاج، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 انگلیاں گھی میں ہیں، پیسے بھی باہر سے مل رہے ہیں اور روزانہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو میں پالیسی بتا رہا ہوں، یہ جنگ روکنے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہمارے پاکستان کے علماء کرام ہیں، ان کو ایک ناصحانہ یہاں سے ایک بھرپور کوشش کرنی چاہیے. شیخ ہبت اللہ کے لیے جتنے وہاں کے وزراء ہیں سارے یہاں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو ملا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا، پورا عالم نہیں ہے. تو ہمارے علماء کرام اور مفتی حضرات اگر پیغام پاکستان اور 2009 کے اس اعلامیہ اور فتوے کو اگر اچھے طریقے سے یہاں بھی بیان کریں اور ان کو بھی کہیں، تو میرے خیال ہے اس کا اثر ہوگا بہت زیادہ.